الفلاح والدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر کل جو ہم نے پڑھا تھا ان میں جو چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کی ان کا ذکر شروع کیا تھا، جس میں فرمایا شراب، جوا، اس کے علاوہ وہ بتوں کے لیے جو قربانی کی جاتی تھی اس کی ممانعت فرمائی، اور دیگر اس کے علاوہ جو ممنوع چیزیں ہیں ان کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اللہ تم کو ضرور آزمائے گا ایسے شکار کے ساتھ جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں، تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سو جس نے اس کے بعد حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ یہ پہلے سمجھیے گا کہ یہ کہا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے شکار کے ساتھ، وہ شکار کہ جس تک تمہارے نیزے پہنچ رہے ہوں گے اور تمہارے ہاتھ پہنچ رہے ہوں گے۔ یہ جب احرام کی حالت میں تھے صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو عمرہ کیا تو احرام باندھا ہوا تھا۔ اب احرام میں یہ شرط ہے کہ شکار نہیں کرنا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اب تمہیں آزمانے لگا ہے، صحابہ کرام کو آزمائش میں لے کے آنے لگا ہے۔ اب وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ اس انداز میں کہ صحابہ کرام کی سواریوں کے ارد گرد جنگلی شکار جو تھے وہ گھومنا شروع ہو گئی۔ ان میں ہرنیاں تھیں یا شتر مرغ تھے اور دیگر اس کے علاوہ جن کو شکار کیا جا سکتا ہے وہ جانور۔ اب یہ کہا کہ ان تک تمہارے ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں اور نیزے بھی پہنچ رہے ہیں، لیکن اللہ آزما رہا ہے۔ اب جو شکار کرنے والے ہوتے ہیں، جو اصل میں شکاری ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر شکار آ جانا اور اس شکار کو چھوڑنا یہ بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس کا مطلب اتنا لگاؤ ہوتا ہے شکار کے ساتھ کہ بعض دفعہ پورا پورا دن بھی نہیں ملتا تو بڑی مایوسی ہوتی ہے، اور شام کو ایک چڑیا بھی پکڑ لے تو خوش ہو جاتا ہے، وہ پورے دن کی اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، دوڑنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے شکار ہاتھ میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ ماجرا جو ہے وہ یہ ہے کہ شکار خود چل کے پاس آ چکا ہے، لیکن صحابہ کرام کے ایمان کی مضبوطی یہ تھی کہ کسی ایک نے بھی کسی بھی جانور کو نہیں پکڑا، چھوڑ دیا، اسی حالت میں سفر کرتے رہے حتیٰ کہ منزل مقصود تک پہنچے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو حالت احرام میں شکار مت کرو، شکار نہیں کرنا حالت احرام کے اندر۔ اب دیکھیں حالت احرام میں جو شکار نہ کرنے کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی کہ انسان اس وقت انتہائی عاجزی میں ہوتا ہے، عاجزی کے اعلیٰ درجے میں، کہ وہ اس نے اپنے تن کے اوپر وہ چند کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اللہ کے ساتھ اس کی لو لگی ہوئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شکار میں چونکہ وقت صرف ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اب وہ ادھر بھاگ رہا ہوگا کبھی ادھر بھاگ رہا ہوگا شکار کے پیچھے، تو اس لیے بھی شکار کے کرنے سے منع کر دیا کہ وقت۔ اب ظاہر ہے اس دور میں مطلب وہ گوشت کھانے کا ذریعہ جو ہے وہ ایک شراب ہے یا قربانی ہے اس وقت، تو یہ منع کر دیا کہ نہیں کرنا، سادہ کھا لو۔
سادہ کھا لو لیکن شکار کی طرف مت جاؤ۔ لیکن اب تو دستیاب ہوتا ہے وافر مقدار میں، مطلب گوشت دستیاب ہوتا ہے، اب یہ ضرورت ہی نہیں رہتی اسے بذات خود شکار کرنے کی، عام دستیاب ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ اس آیت میں منع کیا کہ جب احرام کی حالت میں ہیں اس وقت شکار کرنا حرام قرار دیا گیا۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجْزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، اور تم میں سے جس نے جان بوجھ کر شکار کیا تو جس جانور کو اس نے مارا اس شخص کو مویشیوں میں سے اسی کی مثل قربانی کرنی ہوگی۔ یعنی جس انداز کا شکار کیا ہے اسی انداز کا جو مثل ہے اسی انداز کی وہ شکار میں اللہ کے رستے میں دینا وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے بالفرض بکری یا بکری سے ملتی جلتی کوئی چیز ہرنی ہے اس طرح کا کوئی شکار کیا تو وہ اسی کی مثل دے گا، یعنی بکری دے گا۔ اگر بڑا شکار کیا تو بڑا جانور جو ہے وہ دے گا، یعنی کہ بڑا حلال کسی نے اونٹ کیا شکار، جنگلی اونٹ جو عام آوارہ پھرنے والا، ویسے عام طور پہ وہ وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر بالفرض ہوں بھی، یا اس کے علاوہ گائے ہے تو وہ اسی کی مثل اس کے اوپر زمان یا جس کو کفارہ کہہ لیں وہ لازم ہوگا۔ مرغی ہے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ بکری کا بچہ ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں، پھر اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں ان کے اندر پھر وہ چھوٹے موٹے کفارے آ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں جس طرح شکار کرنے والے کے اوپر یہ کفارہ لازم ہے، ایسے شکار کی طرف وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی کسی دوسرے کو کہے کہ وہ رہا شکار تم کر لو، یہ بھی نہیں کرنا۔ یعنی شکار کے اوپر دلالت اسے کہتے ہیں، شکار کے اوپر دلالت کرنا یعنی شکار کی طرف رہنمائی کرنا، تو یہ بھی منع قرار دیا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا زواد منکم ہدیم بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امری، تم میں سے دو منصف اس کی مثلیت کا فیصلہ کریں گے۔ یعنی کسی نے شکار کر لیا، کسی نے کوئی شکار کیا، شتر مرغ شکار کر لیا، اب شتر مرغ کی مثل کیا ہے، کس کی قربانی دی جائے تو شتر مرغ کی مثل ادا ہوگی۔ تو فرمایا دو لوگ جو نیک ہیں، صاحب رائے ہیں، اچھی ان کی کہہ لیں کہ عقل اور تجربے کے حساب سے بڑے پختہ لوگ ہیں، ان دو لوگوں کو لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اس کی مثل کون سا جانور بنے گا، تو پھر وہ جو تجویز کر دیں اس کے مطابق وہ جانور۔ اب شتر مرغ جو ہے یہ اس کی مثل اونٹ ہے، شتر مرغ کی مثل جتنا یہ بڑا اور جس انداز سے، اچھا جو اونٹ ہے اس کو شتر کہا جاتا ہے، شتر اونٹ کو، اور اس کو شتر مرغ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا قد و قامت، ان کی حیت، ان کا وزن عام طور پہ ایک جیسا ہو جاتا ہے بالعموم، اور ان کے خد و خال جو ہے وہ شیپ ملتی ہے اونٹ کے ساتھ شتر مرغ کی، تو اس لیے اس کو شتر مرغ کہتے ہیں، یعنی اونٹ جیسا مرغ، اونٹ جیسا مرغا۔ اس کے بعد کہا او کفارۃ طعام مساکین، یا یہ کہ وہ چند مساکین کا کھانا تجویز کر دیں کہ اتنے مساکین کو کھانا، او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امری، یا ان کی تعداد کے برابر روزے رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، کہ منع کیا تھا پھر بھی کر لیا۔ عفا اللہ عما سلف، جو گزر گیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا، یعنی جو پیچھے ہو چکا تھا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درگزر ہو چکا، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ،
اور جو یہ دوبارہ کام کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پھر میں اس سے انتقام لینے والا ہوں. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے. تو چھوٹے سے چھوٹا جانور یا حشرات الارض کیڑے مکوڑے، یا بڑے سے بڑا کسی بھی طرح کا جاندار نہیں مار سکتے. کیڑی چونٹی اسے بھی نہیں مار سکتے، منع ہے، ہر چیز منع ہے، نہیں مار سکتے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. اس سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ موذی جانور اگر حملہ آور ہو جائے، موذی جانور جو ہے وہ حملہ آور اگر ہو گیا تو پھر اس وقت جان بچانا چونکہ فرض ہوتا ہے، اس وقت اس کو مارا جا سکتا ہے موذی جانور سے. اب جیسے سانپ نے کسی کے اوپر حملہ کر دیا ہے، یا کوئی درندہ حملہ آور ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی موذی چیز، کوئی بچھو ہے یا اس سے ملتی جلتی جس سے خدشہ ہے کہ اگر یہ کاٹ جائے تو مر جائیں گے، بشرط یہ کہ یہ آپ کو یقین ہو چکا ہو کہ یہ کاٹ جائے گا مجھے. اگر اس کا کاٹنا ممکن ہی نہیں، ایسی صورتحال ہے کہ اب شیر پنجرے میں وہاں کسی نے رکھا ہوا ہے اور مار دیں آپ، یہ موذی جانور ہے، ایسا نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے. یہ آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اب حاجی جو ہے وہ میدان عرفات میں ہے، خیموں میں سانپ گھس گیا، جان لے سکتا ہے کسی کی، بچھو وہاں پہ، تو اس صورتحال میں اسے مار سکتے ہیں. اور اگر جان جانے کا خدشہ ہے کسی کو، ایسا ممکن تو نہیں رہا اب، لیکن پھر بھی بھوک کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اگر کچھ نہ کھایا تو، اور اس صورت میں اسے صرف وہ شکار کوئی نظر آ جاتا ہے، تو جان بچانے کے لیے وہ شکار کرنا مباح ہے. یعنی کر لیں تو بھی ٹھیک، لازم نہیں کیا شریعت نے کہ لازمی کر لیں، کیونکہ شہر ہے، وہ ایک شہری حدود ہے عام طور پہ وہاں پہ. لیکن اگر کوئی دور سے احرام باندھ کے آ رہا ہے، کوئی دور دراز سے احرام باندھ، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ بھی سکتا ہے، اس کو اس طرح کا مسائل سامنا کرنا پڑ بھی سکتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا ہے تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے. یہ ہم نے اس سورت کے شروع میں بھی پڑھا تھا، یہ شکار کے معاملات اور سمندر کے جانوروں کے حوالے سے یہ سورہ مائدہ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان کے اندر بھی ان کا ذکر آیا تھا 6 سپارے کے اندر. تو سمندر میں سے جو عام طور پہ آنے والی مخلوقات ہیں ان میں سے مچھلی ہیں یا جھینگا ہے، ایک کیکڑا کے حوالے سے کچھ اختلاف پایا جا رہا ہے، لیکن اس میں کھا لیا جائے تو بھی بہتر ہے، نہ کھایا جائے تو بھی مباح والا معاملہ اس کے اندر بھی آ جاتا ہے. تو اکثر جگہ پہ یہ کھایا بھی جاتا ہے، مسلمانوں کے ممالک میں بھی یہ کھایا جاتا ہے. تو اگر کچھ نہ ملے تو آپ یہ کھا سکتے ہیں، کیکڑا یہ کھانا جائز ہے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور جب تک احرام میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، یعنی خشکی کے شکار کو نہیں کھایا جا سکتا جب تک حالت احرام میں ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب پیش کیے جاؤ گے. دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.